میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم بیان کیا ہے۔ سورہ نور ایسی جامع صورت ہے، اس کی مستقل فضائل ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے معاشرت کے آداب بیان کیے، آپس میں رہن سہن، تہذیب کے آداب جو ہوتے ہیں نا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو، ٹھیک ہے نا، نظروں کی حفاظت کرو، جا رہے ہو سسرال بیگم سے ملنے، نظریں سالی پہ ٹکائی ہوئی ہیں وہاں جا کے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور بھی یہ تو میں نے ویسے ہی تھوڑا سا وہ چھیڑ دیا، گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ برکت کا کلمہ ہے، ایسے نہیں بت بن کے گھر میں چلے جایا کرو۔ کتنے لوگ آتے ہیں دفتر سے آئے جناب، بت بن کے گھر میں چلے گئے، بس بیٹھے میں بستہ ادھر پھینکا، پڑ گئے اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے جا کے۔ انسان ہو، فیملی کی شکل میں رہتے ہو، خاندان کی شکل میں، تو خاندانی کام کرو۔ گھر میں آ رہے ہو زور سے سلام کیا، باقیوں نے، گھر والوں نے سلام کا جواب دیا، اس قسم کے بہت سارے آداب بیان کیے۔ ان میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے ہماری خواتین کے لیے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل ہے، اس سے نہ بچنا، وہ ہے شرعی پردہ۔ سمجھ رہے؟ سورہ نور میں اللہ نے عورت کو ان محرم کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن رشتہ داروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، ان رشتہ داروں کی پوری لسٹ بیان کی۔ قرآن کی عادت نہیں ہے عام طور پہ فروعی مسائل کو تفصیل سے بیان کرنا، قرآن نے، اللہ نے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لیکن بعض چیزوں میں قرآن خود تفصیل بیان کر دیتا ہے، وہ بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن خود بیان کرتا ہے، کیونکہ خود نہ کرتا بعد میں پڈا وڈا ہو جاتا۔ مولوی صاحب جب بتاتے نا کہ عورت اس سے بھی پردہ کرے، اس سے بھی کرے، تو کہتے جاؤ یہ تمہارے فقہ میں ہوگا، دوسرے فقہ میں ایسا نہیں ہے، وہ فقہی اختلافات لے آتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں حنفی شافعی اختلاف نہیں ہے، یہ میں خود بیان کر رہا ہوں۔ جو اللہ خود بیان کر دے اس میں تو کیا امام ابو حنیفہ کیا امام شافعی، اللہ تو سب سے پہلے ہے نا، کیا خیال ہے؟ امام حنیفہ امام شافعی تو اللہ کے حکام کو بیان کریں گے، تو قرآن نے خود بیان کر دیا۔ وہ کیا بیان کیا؟ میں صرف آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں خواتین اس پر عمل نہیں کرتی، کبھی کبھار بدعملی ہو جائے یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی عادت ڈال دینا یہ کبیرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں سر داخل ہے، سر کے بال، گردن، ہاتھ کے علاوہ پورے بازو، یوں کہنا چاہیے پورا جسم سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ زینت میں کیا چیز داخل ہے؟ چہرے کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم، یہ موضع زینت ہے۔ سمجھ رہے؟ زینت میں تو چہرہ بھی داخل ہے، لیکن اس کو قرآن نے مستثنیٰ کر دیا، الا ما ظہر منہا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما ظہر منہا سے مراد چہرہ ہے، چہرہ اور ہتھیلی اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ کس میں داخل ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی عورت کا اپنے شوہر سے پردہ، بولو بھائی، نہیں، او آبائہن، اپنے باپ دادا سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایک رشتہ دار کا اللہ نام اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دیور اور جیٹھ اور یہ جو کزن پزن سارے جو ہے نا، یہ اس میں خود ہی نوٹ کر لو کہ اس میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے واسطہ۔ تو اپنے باپ کے سامنے، باپ دادا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے، وہ محرم میں داخل ہے۔ شوہر کے باپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سسر، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گرینڈ، وہ فادر ان لا، فادر ان لا سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی سوتیلا بیٹا، شوہر کی دوسری بیوی کا جو بیٹا ہوگا تو اس سے بھی سوتیلی وہاں کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہی بیٹوں کی طرح ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے تمہارا،
ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہو. او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ او بنی اخواتہن، اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ان کے سامنے بھی تمہارا پردہ نہیں. او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں. غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے. مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے. البتہ اتنا سخت پردہ نہیں ہے، چہرہ کھول سکتی ہے اس کے سامنے، ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، تو سر وغیرہ چھپانا پڑے گا اس کو. غیر مسلم عورت کے سامنے اسکارف پہن کے مسلمان عورت کو آنے کی اجازت ہے. اچھا، او نسائہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، پاگل قسم کے لوگ، دیوانے جن کو مرد اور عورت کا فرق ہی پتہ نہیں ہوتا. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ چھوٹے بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق پتہ نہیں ہوتا. آج کل 10 سال کے بچے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں 10 سال سے کم عمر مستثنا ہے. 10 سال کا ہو گیا تو بس اس سے بھی احتیاط برتنا شروع کر دیں. یہ وہ رشتہ دار ہیں. فرمایا اس میں چچا بھی داخل ہے، چونکہ بھتیجے میں ہے تو وہ اس میں چچا بھی آ گیا. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان تمام سے عورت کا پردہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیور اس میں داخل ہے. دیور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحمو موت. دیور ایسے ہے جیسے موت، اس سے پردہ کرو. آج دیوروں سے پردہ ہی نہیں. ایک کی شادی ہوتی ہے تو سارے بھائی دلہن دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بھابھی دیکھنے کے لیے. بھائی اس کی بیوی ہے، وہ تمہاری بھی آ جائے گی، تھوڑا صبر کرو. اس کو کیوں دیکھنے؟ تمہاری بھی آ جائے گی، تم بھی اپنی نہیں دکھانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کے بیانات سنے، اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا. تو جب اپنی بیوی کو پردہ کرایا نا تو اس کے بھائی کہنے لگے مولوی ہماری تو دیکھ لی تو نے، اپنی والی نہیں دکھا رہا. اس کو تانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی دیکھ لی غلط، اب آپ بھی نہیں دکھاؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ دکھاؤں میں. تو یہ بھی یاد رکھیں پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی ایک بولتے عورت اگر پردہ نہیں کرتی تو مرد پہ چھپنا فرض نہیں ہے کہ وہ لیڈیز سے چھپتا پھرے، برقعے پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے. مرد تو آزاد ہے، وہ تو چلے گا پھرے گا. عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے. اگر وہ نہیں چھپاتی تو پھر مرد اس کو دیکھنا جائز ہے نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور دل برائی سے پاک ہو تو پھر مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی ضرورت ہو. ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے مواقع پر ضرورت ہوتی ہے. آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ٹیچر جو ہے نا وہ لیڈیز مس ہیں جو پڑھا رہی ہیں آپ کو کالج میں. اب گورنمنٹ کے کالج ہیں، اس میں آپ کے کہنے سے تھوڑی کوئی ٹیچر رکھے گا وہاں پہ. تو اس میں یہ ہے کہ بار بار بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی طرف. یا کسی انٹرویو، کسی کمپنی میں گئے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو لینے والی لڑکی ہے، اب آپ منہ نیچے کر کے پڑھیں گے تو آپ کے 0 نمبر آئیں گے. اس میں باڈی لینگویج کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات چیت کرنے کا اس کو تمیز بھی ہے یا نہیں؟ شرما رہا ہے، بغلوں میں گھس رہا ہے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے، تو وہ نہیں شرما رہی تو کیوں شرما رہا ہے بھائی؟ تو ایسی صورت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. ایئر ہوسٹس ہے جہاز میں، بٹن دبائے ٹرن آگے جی پلیز 1 لیٹر بوتل لے آئیں. دیکھ ادھر رہا ہے، پتہ نہیں سامنے کون آ رہا ہے، ایئر ہوسٹس آ رہی ہے، اس کا چچا تو نہیں آ گیا، انہیں کو بھیج دیا. تو یہ ضرورت کے دکاندار کو لیڈیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ لیڈیز کپڑے کی جتنی دکانیں ہیں ان میں دکاندار اگر جو گاہک کسٹمر جو آئی ہے خاتون اس کو نہیں دیکھے گا اور منہ نیچے کر کے بیٹھا رہے گا، ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے گا، تھوڑی دیر میں دکان اس کی خالی ہو جائے گی. تو یہ وہ ضرورت کے مواقع ہیں جہاں مرد کو عورت کو دیکھنا پڑتا ہے. اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اگر ذرا بھی دل میں شہوت کا، برائی کا خیال آ رہا ہے پھر نظر ڈالنا جائز نہیں، پھر اجازت نہیں. آج کل لڑکے بری نیت ہی سے دیکھتے ہیں بازاروں میں جا کے اور پھر جناب فضول قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں صاف ہیں. صاف ہیں تو تم دیکھ کیوں رہے؟ تمہیں ضرورت کیا دیکھنے کی؟ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کیوں رہے؟ تو عورت اگر ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، چچزاد بھائی ہے، دیور ہے، شوہر کا خالو، شوہر کا پھپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ سارے نامحرم ہیں اس کے لیے. شوہر اس کا ہے، شوہر کا ابا اس کا ابا بن گیا، شوہر کی اماں اس کی اماں بن گئی، اور دادا پر دادا بھی بن گئے اس کے. باقی کوئی کچھ بھی نہیں بنا اس کا، ٹھیک ہے نا؟
اصول و فرو بنتے ہیں، شوہر کے باپ دادا اور شوہر کی اولادیں اس کی ہو گئی، باقی بھائی بہن چچے تائے مامے خالے نانکے دادکے یہ سب ویسے کے دادکے سے مراد یہ ددیال کے دوسرے رشتے دار، یہ سب نامحرم عورت ہیں، ان سے عورت پہ پردہ کرنا فرض۔ رہا چہرے کا پردہ، تو چہرے کے پردے کے بارے میں چاروں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا پردہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب کچھ جسم کے اعضاء ایسے ہیں جن میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو وہ چھپانے ہی چھپانے، مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ یہ چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے یہ چھپانا نامحرم مرد سے فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ۔ عورت اپنے چہرے کے اپنے سر کے بال کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، نامحرم کے سامنے، آج کل عورتیں کھول لیتی ہیں۔ رہا چہرے کا مسئلہ تو وہ سطر میں نہیں ہے، اس کے پردے کا تعلق ہے فتنے سے، چونکہ اس زمانے میں جوان عورت اگر چہرہ کھولے گی لوگوں کے سامنے اس میں یقینی فتنہ ہے، یقینی فتنہ۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس زمانے میں پوری دنیا کے جتنے بھی محقق علماء ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہی فالوورز کیوں نہ ہو، تو وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی کیا فتویٰ دیتے کہ اس زمانے میں چہرہ چھپانا عورت پہ فرض ہے۔ البتہ امام احمد اور امام شافعی کے ہاں عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی فرض ہے اس پر، وہ چاہے وہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ سعودیہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بعد میں سب علماء کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ بھئی اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا عورت چہرہ بھی چھپائے۔ تو البتہ جوائنٹ فیملی میں جب خواتین رہتی ہیں تو پھر پردے کا میں شریعت نے ذرا سہولت رکھی ہے۔ اب جوائنٹ فیملی ہے، دیور بھی گھر میں ہی ہے، جیٹ بھی گھر میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر وقت منہ پہ نہیں چادر ڈالی جا سکتی، برقع پہن کے نہیں بیٹھا جا سکتا، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ سر پہ موٹی چادر رکھے، دیور کو بھی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، جب وہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو اس کو چاہیے جب گھر میں داخل ہو تھوڑا سا کھنکھار لے ایسے کر دے، سمجھ جائے بھابھی کہ بھئی دیور آ رہا ہے، تو جب وہ آئے تو وہ تھوڑا سا چادر چہرے پہ ہلکی سی گھونگھٹ آگے کر دے بس، ٹھیک ہے نا۔ باقی ضرورت کی کوئی بات ہو بات بھی کی جا سکتی ہے، اس سے قہقہے نہ لگائے جائیں، گپے نہ ماری جائیں، ضرورت کی کوئی بات ہے کھانے وانے کا پوچھنا ہے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے بھئی کھانا ہے، دیور آئے ہیں، جیٹ صاحب آئے ہیں، کھانا وانا کوئی رکھ دیا پردے میں اس کے سامنے، تھوڑا سا چہرہ چھپا لیا، کھانا رکھ دیا اس کے سامنے گھر کے سارے کا۔ میں الحمدللہ ہم 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، ابھی تو الگ ہو گئے، سب کے الگ الگ جو ہے نا وہ ضرورتیں ایسی تھیں، یعنی مجھے جامع رشید جانا پڑتا تھا، بہت دور پڑتا تھا، تو میں یہاں آ گیا، تو ورنہ ہم الحمدللہ کئی سال اکٹھے رہے چاروں بھائی، اور چاروں بھائی اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ رہے ایک ہی گھر میں، تو سب کی بیگمات پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے سے، تو ہم کئی سال رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، نہ ان کو ہوئی نہ ہمیں ہوئی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، ہم گھر میں آئے، میں آ رہا ہوں تو تھوڑا کھنکار دیے، میرے کھانسنے کی آواز تھوڑی سی منفرد اسٹائل کی ہے، ان کو سب کو پتہ چل جاتا ہے مولوی صاحب کی کھانسی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ دوسرا بھائی آئے گا تو اس کی منحنی سی کھانسی ہے، باریک سی کھانسی ہے، وہ سمجھ جاتے تھے چھوٹا بھائی آ رہا ہے۔ بڑے بھائی کھانستے ہی نہیں، آتے ہی ڈانٹ ٹپٹ شروع، بڑے بھائی ہیں نا، ڈانٹتے ہوئے آئیں گے تو سمجھ آئے بڑے والے بھائی آ رہے ہیں۔ اور جو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سلیم شہزادہ کہتے تھے ہم، وہ بہت ہی نفیس، اللہ کرے سن لے میری ٹھگائی ہو جائے گی، نفیس طبیعت کے آدمی، چلتے تو بڑی نفاست کے ساتھ، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، تو بہت ہی دھیمی آواز ان کی اور بڑے نفیس۔ ان کو وہ پہلے زمانے میں ٹی وی میں ایک اشتہار آتا تھا بونینزا کا، اس میں ایک بندہ دکھاتے تھے شلوار پہن کے بڑی نفیس سی چال چل رہا ہے، تو ہمارے رشتے دار ان کا مذاق اڑاتے تھے، بھائی یہ تو بونینزا کے اشتہار والے لگ رہے ہیں، تو وہ بڑے نفیس تھے، تو ان کی نفاست سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بڑے سے چھوٹے والے بھائی آئے ہیں۔ تو سب کی بیگمات تھوڑا سا سنبھل جاتی تھی، بھائی تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا وہ جو پلو ہے وہ آگے کر دیا، باقی خدمتیں سب ایک دوسرے کی، کھانا پکانا، گھر میں صفائی ستھرائی، سب، اور کئی سال اکٹھے رہے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو یہ پردے کا تصور نہیں ہے کہ عورت ایک دم برقعے دستانے پہن کے کمرے میں گھس جائے اور پھر کوئی کام کاج نہ کرے گھر کا، کہ میں پردہ کر رہی ہوں مجھے چھیڑنا نہیں، تالے لگا کے کنڈی لگا کے میں یہاں ہوں، پولیس بلوانی پڑے اس کو کمرے سے باہر نکالنے۔ ایسی خواتین بھی ہیں، ایسا پردہ کر کے کونے میں بالکل پھنس جاتی ہیں، 15 پہ فون کر کے ان کو کمرے سے باہر نکالنا پڑا، ورنہ نکلتی نہیں ہے، ہم نے پردہ کیا۔ پردہ کریں
کرنا ضروری ہے، دیور کے سامنے بیٹھ کے، جیٹھ کے سامنے بیٹھ کے ہا ہا ہو یہ نہیں جائز ہے، سمجھ آئی نا بات، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کبیرہ ہے، خواتین اگر اس سے توبہ نہیں کرتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔